الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ وموعظۃ الحسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ وموعظۃ الحسنہ، اور بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وادع الی ربک، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دے۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نیکی کی طرف رہنمائی کرے اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس رائے ہدایت پر چلنے والوں کو ملے گا، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جو شخص گمراہی کی طرف بلائے گا اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس گمراہی کی راہ پر چلنے والوں کو ہوگا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ مسلم کی روایتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت ابو العباس سال بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کل یہ جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے رات یہ سوچتے گزاری کہ جھنڈا کسے عطا ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک کو امید تھی کہ یہ جھنڈا اسے ہی عطا کیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فرمایا انہیں میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لحاف دہن جناب حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا اور ان کے لیے دعا کی تو وہ صحت یاب ہو گئے، گویا کہ انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر آپ نے انہیں یہ جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ ہماری طرح مسلمان بنے نہیں ہو جاتے۔ فرمایا معمول کے مطابق چلتے رہو حتیٰ کہ جب ان کے علاقے میں داخل ہو جاؤ تو انہیں اسلام کی طرف بلاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ان کے ذمے خداوند کریم کے کیا حقوق واجب ہیں۔ خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قبیلہ بنو اسلم کے ایک نوجوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کچھ نہیں کہ میں جہاد کی تیاری کروں۔ آپ نے فرمایا فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس سے جہاد کی تیاری کی جو تمہیں ضرورت ہے وہ اس سے پوری ہوگی۔ وہ نوجوان اس شخص کے پاس گیا اور کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو سامان جنگ تو نے تیار کیا ہے
وہ مجھے دے دے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا جو کچھ میں نے تیار کیا تھا اس نوجوان کو دے دو، اور کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھو، خدا کی قسم اس سے کوئی چیز اگر تم نے رکھ لی تو اس میں ہمارے لیے برکت نہیں ہوگی۔ وہ خود بیمار ہو گیا اور ساز و سامان اس نوجوان کو دیا جو جہاد پہ جانا چاہتا تھا۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، بھلائی اور نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت کرو۔ جب بھی کوئی نیکی کا کام چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، تم استطاعت رکھتے ہو تو اس کی طرف فی الفور اس کام کی طرف راغب ہو جاؤ اور اس نیکی کو کر گزرو، اور یاد رکھو جو بھی نیکی کرو خالصۃ لوجہ اللہ، اپنے پروردگار کی رضا کے لیے کرو، نہ دنیا کی کوئی منفعت پیش نظر ہو نہ آخرت کی کوئی منفعت پیش نظر ہو۔ جو کام اللہ کی محبت میں ڈوب کر کیا جاتا ہے، جو نیکی اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت میں ڈوب کر کی جاتی ہے، اللہ ان نیکیوں میں حسن پیدا فرما دیتا ہے۔ اور رب نے جو انسانی حیات کا مقصد بیان فرمایا ہے وہ فقط اتنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے حسن والی نیکیاں کرنے والا کون ہے، یعنی وہ نیکیاں کرنے والا کون ہے جو نیکیاں صرف اللہ کی محبت میں اس کی رضا کے لیے کی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی تو ہے جس نے موت اور حیات کا سلسلہ شروع کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سے بہترین حسین نیکیاں حسین عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے کی اور حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کی اور اخلاص کامل کے ساتھ اللہ کی محبت کے لیے اس کی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دنیا و آخرت کی سعادتیں ہمارا مقدر ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔